چرچ آف سیٹن جو کولمبیا میں اوپن ہوا، اس ویڈیو کو بنانے کے بعد مجھے کافی رسپانس ملا، کافی لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، کافی لوگوں کو میں بائی پرسن جانتا تھا، ان سے میں ملا تو انہوں نے بھی اس ویڈیو کے بارے میں ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا کام آپ نے کیا ہے اور اس نیوز کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور اسی طرح اس نیوز کو سننے کے بعد کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے، کچھ فیس بک سے، کچھ کو میں بائی پرسن جانتا تھا، اس طرح لوگوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ جی چرچ آف جو سیٹن ہے یا شیطان کا یا لوسیفر کا جو چرچ ہے وہ پاکستان میں بھی اوپن ہوئے ہوئے۔ تو یہ سن کے میں کافی حیران ہوا کیونکہ مجھے ایسی کوئی نیوز نہیں ملی تھی، لیکن ان لوگوں سے جن کو میں جانتا ہوں جب یہ نیوز مجھے ملی تو میں اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع ہو گیا کہ میرے اپنے ذرائع کے مطابق مجھے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے کوئی چرچز پاکستان کے اندر کھلے ہیں یا نہیں کھلے ہیں۔ تو میں اس کے اوپر سرچ کر رہا تھا تو فیس بک پر ہی ایک دوست ہیں، انہوں نے، وہ اسی طرح وی آر واچرز کے پیج پر وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ اس کے اوپر ویڈیو ضرور بنائیں۔ انہوں نے ایک آرٹیکل مجھے سینڈ کیا جو کہ 2014 کا آرٹیکل تھا، اور اس کوئی امت نام سے کوئی نیوز پیپر تھا، اس میں یہ چیز لکھی گئی تھی کہ 3000 سے زیادہ جو شیطان کے پجاری ہیں وہ پاکستان کے اندر چرچ آف سیٹن انہوں نے بنایا ہوا ہے اور وہ اس میں پرستش کرتے ہیں۔ اس آرٹیکل کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسٹر کوئی خان تھا، مسٹر خان نے جو ہے وہ کراچی میں تھے، انہوں نے وہاں پہ کوئی میوہ جات کا وہ بزنس کرتے تھے۔ یہ سارا آرٹیکل میں نے پڑھا ہے، تو اس آرٹیکل کو پڑھنے سے مجھے یہ تو نہیں پتہ چلا کہ وہ چرچز کہاں پہ ہیں، لیکن مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ یہ سب کا سب ڈرامہ ہے، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے ایک آرٹیکل آیا اور وہ بہت انٹرنیٹ کے اوپر مشہور بھی ہوا، بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی چلا، لیکن ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتہ چلا کہ جی چرچ آف سیٹن جو ہے وہ کراچی ڈیفنس فیز 5 میں کہاں پہ ہے اور کیا ایسا کوئی چرچ ہے یا نہیں ہے۔ پھر اسی آرٹیکل کے اندر مسٹر خان خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے چرچ کی رسومات جو سی ہیں وہ جس گھر کے اوپر ان کو شک ہے جی فیز 5 میں، جو کہ سبا ایوینیو کے اوپر ہے، تو ان کے مطابق جی وہاں پر ابھی جو سی رسومات ہے نا شیطان کی وہ نہیں کی جا رہی، بلکہ وہ کسی شہر سے باہر جو ہے نا کسی فارم ہاؤس میں کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک، میرے خیال سے یہ ایک افواہ ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایسی چیز یہاں پہ ہے۔ اس طرح تو میں کسی پریزیڈنٹ کے گھر کے سامنے چلا جاؤں، نواز شریف کے گھر کے سامنے چلا جاؤں تو وہ مجھے وہاں پہ تو کوئی نہیں ٹکنے دے گا، مجھے مشکوک ہی سمجھا جائے گا۔ تو وہاں پہ جا کے میں اس کی تصویریں لینا شروع کر دوں تو لوگ تو جو وہاں کے گارڈز ہوں گے وہ تو مجھے پکڑ لیں گے، وہ کہیں گے بھائی آپ کس چکر میں یہاں کی تصویریں کھینچ رہے ہیں، اور میں جا کے میڈیا کے اوپر لکھ دوں، میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں جی کہ یہ جو ہے نا چرچ آف سیٹن ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ کے پاس کسی بات کا ثبوت نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے، 100% ہے۔ تو میں نے پھر مزید اس کے اوپر میں نے اس بھائی سے پوچھا جس نے مجھے یہ آرٹیکل شیئر کیا تھا، میں نے انہیں کہا کہ میں نے اس آرٹیکل کو پڑھا ہے، یہ 2 سال پرانا ہے، اگر یہ سچ ہوتا تو ابھی تک کچھ نہ کچھ سامنے نیوز کے ذریعے، ہمارا میڈیا اتنا فاسٹ ہے، کچھ نہ کچھ سامنے آ جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس بھائی نے مجھے تصویر سینڈ کر دی، اس بھائی نے مجھے 2 تصویریں سینڈ کی، اور ان بھائی نے مجھے کہا کہ جی یہ وہ تصویر ہے اس چرچ کی۔ تو جب وہ چرچ کی تصویر جو سی ہے میں نے ریسرچ کی، دوبارہ میں گوگل کے اوپر جا کے میں نے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ بیسیکلی کراچی کے اندر یہ ایک کلاک ٹاور ہے جس کے اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر صرف ٹائم نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، اگر اس کو نوٹ کیا جائے تو اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ کافی پرانا ایک ٹاور بنا ہوا ہے، ایک مونومنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کراچی کا ہے، اور اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ بے شک جب گورے یہاں پہ تھے تو ان کے اندر میسنز یا فری میسنری کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں، کہ جیسے اس کے اوپر، اس ٹاور کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو پیرامڈ بنا ہوا ہے، ایک ٹرائنگل بنا ہے، اس کے اندر ایک آنکھ بنی ہے، اور اس آنکھ کے اندر جو ہے وہ ایک ٹرائنگل سیدھا اور ایک ٹرائنگل الٹا، جس کو سٹار آف ڈیوڈ بھی کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، وہ بنا ہوا ہے۔ تو اس سے ہاں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر فری میسنز کا ہاتھ ہے، اس کی پولیٹکس میں ہے اور کافی جگہوں پہ ہے،
لیکن یہ جو جگہ جو تصویر مجھے سینڈ کی گئی ہے وہ بالکل بھی چرچ آف سیٹن نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک ٹاور ہے۔ اگر آپ اس کی تصویروں کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی چرچ کی رسومات جو سی وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی ایک جگہ ہے۔ یہاں پہ تو میرے خیال سے 5 بندے بھی آرام سے جو ہے وہ اپنی کوئی رسومات نہیں کر سکتے شیطانی، تو 3000 کیسے یہاں پہ آ سکتے ہیں؟ چلیں 3000 بھی نہیں، 100 لوگ بھی یہاں پر نہیں آ سکتے۔ جیسے آپ اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ہمیں حبیب بینک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، پیچھے مارکیٹ ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اور یہاں پر ایک پبلک پلیس ہے یہ، تو اس پبلک پلیس کے اوپر وہ کیسے وہ اپنی رسومات کر سکتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ رات کو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ چرچ آف سیٹن نہیں ہے، بلکہ آپ سرچ کیا کریں سچائی کیا ہے، اور سچائی کو بتائیں، نہ کہ افواہیں پھیلائیں جس سے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے نفرت یا فضول میں لوگ جا کے چیزیں تباہ کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ چرچ آف سیٹن تھا۔ تو ہمیں پہلے چیزوں کو پروو کرنا چاہیے، اور اگر ہم پروو نہیں کر سکتے تو پھر اس کو وہیں پر بند کر دیں بات کو، افواہیں مت پھیلائیں۔ اب دوسرا چرچ لوگ کہتے ہیں جی G7 کے اندر ہے، اس آرٹیکل کے مطابق تو G7 میں جو لوگ رہنے والے ہیں، مجھے ابھی تک وہاں سے کسی نے نہیں بتایا کہ جی یہاں پہ چرچ آف سیٹن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات میرے دوستو وہ یہ ہے، اگر ایسا کوئی چرچ کھلا ہوا ہو بھی تو وہ دلیر نہیں ہے، بلکہ وہ چھپ چھپ کے یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو کولمبیا کے اندر چرچ اوپن ہوا ہے، یا جو امریکہ کے اندر چرچز اوپن ہوئے ہیں شیطان کے، وہ کھل کے جو سے نا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ کھل کے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ پاکستان میں ہو بھی رہا ہے تو وہ چھپ چھپا کے کام ہو رہا ہے، وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہا، جو ہمارے لیے بڑی خطرناک ایک بات ہو کہ جی دیکھیں جی ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ اب بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر چرچ آف سیٹن نہ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان کے اندر چرچ آف سیٹنز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح مجھے ایک جاننے والے نے بتایا کہ جی چرچ آف سیٹن جو ہیں وہ پشاور کے اندر بھی اوپن ہو چکے ہیں، اور بہت جلد وہاں پر جو ہے نا شیطان کے پجاری اوپنلی یہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال سے وہاں کا بھی مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن میں واچرز آپ کو یہ ایک پروجیکٹ دے رہا ہوں، یہ آپ کے لیے ایک پروجیکٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر جہاں پر آپ رہتے ہیں اس کے اوپر آپ سرچ کریں، جیسے کراچی، اسلام آباد، پشاور، لاہور، کہیں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چرچ آف سیٹن ہے، وہاں کی پکچرز لیں، ٹھیک ہے؟ آپ ریسرچ کریں، آپ پتہ کریں، اگر آپ کے پاس اتھینٹک کوئی ثبوت مل جاتے ہیں آپ کو تو آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں، تو میں اسی طرح ویڈیو بنا کے میں اس کو دنیا کے سامنے شیئر کروں گا۔ میں بتاؤں گا کہ ہاں واقعی پاکستان کے اندر چرچ آف سیٹنز ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر اوپنلی جو ہے یہ کام ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی کوئی نیوز پتہ ہے، ایسی کوئی ویڈیو، ایسی کوئی پکچر آپ کے پاس ہے جس میں ثابت ہو کہ یہ واقعی چرچ آف سیٹن ہے، تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے تو میرے دوستو اس کو آپ افواہ ہی سمجھیں، یہ کوئی پھر حقیقت نہیں ہے۔ میں اس چیز کو حقیقت مانتا ہوں جس کا ثبوت ہو۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر اس بات کو میرے خیال سے وہیں پر ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ شیئر کریں میرے ساتھ، اور اس کی پکچر اگر آپ کو لے سکتے ہیں اس جگہ کی، یا ایسی ایونٹس کچھ ہوتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا، تو میں اس کو ضرور ویڈیو بنا کے دنیا کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ سب کچھ ہونا جو ہے نا یہ اس بات کا ثبوت ہے میرے دوستو کہ ہم واقعی آخری دنوں میں رہ رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بہت جلد آنے والے ہیں، اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس بادشاہت کی کہ جس میں خدا کی بادشاہت ہے۔ ہمیں خدا کی بادشاہت چاہیے، نہ کہ ہمیں شیطان کی بادشاہت۔ شیطان جو ہے وہ ٹرک کرنے میں نا انسان کو ٹرک کرنے میں بہت ہوشیار ہے۔ جیسے اس نے آدم اور حوا کو اس نے باغ عدن میں اس نے ٹرک کیا۔ آدم اور حوا کو خدا نے منع کیا تھا کہ تم نے تمام باغ کے پھلوں میں سے تم کھا سکتے ہو، صرف اس درخت کا جو کہ بیچ میں ہے اس کا تم نے پھل نہیں کھانا۔ لیکن ہوا کیا کہ شیطان نے حوا سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے تجھے منع کیا؟ اس نے صرف سوال ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ ایک ٹریگر کر دیں گے کہ بات کہ جی ہمیں بھی کچھ پتہ ہے، اور ان کے پاس اس چیز کا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔
تو اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ اس کو ہرگز سچ مت مانیں، اس کو کہیں کہ آپ ثبوت دیں اس کا، ٹھیک ہے، پروف کریں۔ جب وہ شخص اس چیز کو پروف کرنے پہ کامیاب ہو جائے تو تب آپ اس چیز کو مان لیں کہ ہاں یہ واقعی سچ ہے۔ تو میرے دوستوں، میں بہت ضروری سمجھتا تھا کہ اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ جیسے جیسے شیطان کا سسٹم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے افواہیں بھی کافی ساری پھیلتی جا رہی ہیں، اور ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے، ہمیں افواہوں کا، جھوٹ کا ساتھ ہرگز نہیں دینا، کیونکہ ہم روشنی کے فرزند ہیں، ہم ہلاکت کے اور اندھیرے کے فرزند ہرگز نہیں ہیں۔ ہمیں لوگوں کو خوف و ہراس میں قید نہیں کرنا، بلکہ ان کو اویئر کرنا ہے کہ کیا آنے والا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ اب واچرز، آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ اس سچائی کو دنیا کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی شخص کو یہ چیز پتا چل جائے جو اگر وہ یہ بلیو بھی کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی چرچ آف سیٹن ہے، وہ یہ اس بلیو سے باہر نکل آئے کہ ابھی تک ایسا کچھ بھی جو چیز ہے وہ ثابت نہیں ہوئی ہے، اور لوگ افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے سچائی پر یقین کرنا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے وسیلہ سے آج ایک انسان کو یہ سچ پتا چل جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی چرچ پتا ہے کہ واقعی چرچ آف سیٹن پاکستان میں ایسے کام کر رہے ہیں تو اس کو کمنٹ میں آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔